حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے قبیلے بنو امیہ کے سردار تھے بلکہ جملہ قبائل قریش کے سپہ سالار اور حلمبردار بھی تھے. اس لیے انہوں نے اپنے لخت جگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی، جس کی بنا پر انہوں نے شاہ سواری، شمشیر زنی، خطابت، کتابت اور نسبدانی میں کمال حاصل کر لیا تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فن کتابت میں مہارت رکھتے تھے. علامہ بلادری نے لکھا ہے کہ جب اسلام آیا تو قریش میں 18 آدمی لکھنا جانتے تھے. 7 افراد کا تعلق بنو امیہ سے تھا، جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بچپن ہی سے اولو الحزمی اور سیادت و قیادت کے آثار نمایاں تھے. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت ابو سفیان نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ جب وہ چھوٹے لڑکے تھے تو کہنے لگے کہ میرا یہ بیٹا بڑے سر والا ہے، یہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا. سیدہ ہند رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صرف قوم کی؟ میں اسے گم کروں اگر یہ سارے عرب کی قیادت نہ کرے. تقدیر مسکراتی ہوگی کہ یہ بڑا ہو کر صرف عرب کی قیادت ہی نہیں کرے گا بلکہ فاتح عرب و عجم بنے گا، جس کے کارناموں کو دیکھ کر دنیا بے ساختہ پکار اٹھے گی کہ عرب و عجم پہ چھا گیا معاویہ معاویہ. دعوت اسلام کے آغاز ہی میں ان کے گھر اسلام کی آواز پہنچ چکی تھی اور اس آواز پر آپ کی بہنیں سیدہ ام حبیبہ، سیدہ فاریہ، ماموں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر قریبی رشتہ دار لبیک کہہ چکے تھے. اس لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان حالات کا بغور جائزہ لیتے رہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے بظاہر اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود کبھی کسی موقع پر کسی جنگ میں مسلمانوں کے خلاف حصہ نہیں لیا. غزوہ بدر کے بعد مشرکین مکہ کی قیادت سیدنا ابو سفیان کے پاس آ گئی تھی. احد کی جنگ خالص ایک انتقامی جذبے کے تحت لڑی گئی. باپ قائد تھے، حتیٰ کہ خواتین نے بھی اس جنگ میں شرکت کی. پھر بھی حضرت معاویہ باوجود بہادری اور شجاعت کے اس میں شامل نہیں ہوئے. غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس، آپ کے داماد ابو الحاص، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ ابو جہل کی قیادت میں شرکت کرتے ہیں، لیکن معاویہ کا نام کسی مارکے میں نہیں ملتا. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ابتدا ہی سے اسلام کی طرف مائل ہو چکے تھے. شاہ معین الدین ندوی لکھتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے بدر و احد وغیرہ بڑے بڑے مارکے ہوئے، لیکن ان میں سے کسی میں مشرکین کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شرکت کا کوئی پتہ نہیں چلتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ معاویہ لم یعرف لہ قبل الاسلام اذن للنبی لا بید ولا بلسان، کہ حضرت معاویہ کا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی طرف سے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کا کوئی واقعہ ثابت نہیں، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے. جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا گھر حضرت کے لیے دار الامن تھا، پھر سیدنا معاویہ جیسے کریم شخص سے کسی ضرر کے پہنچنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف میاں محمد سعید صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کے دوران مخالفین کی طرف سے تجارت، لین دین، رشتے ناطے اور میل ملاپ سب بند ہو چکا تھا. اس لیے معصورین کو سخت دشواریوں کا سامنا تھا. ایسے کٹھن وقت میں آپ کے سعادت مند داماد ابو الحاص نے صلہ رحمی اور قرابت داری کا حق ادا کر دیا. ابو الحاص اناج اور کھجوروں وغیرہ سے اونٹ لاد کر شیب کی گلی میں دھکیل دیتے اور اس طرح تمام معصورین کو خوراک پہنچتی. مورخین نے لکھا ہے کہ اس کار خیر میں
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما بھی ابو الحاص کے ساتھ معاونت کرتے تھے. یہ سلسلہ مسوری کی پوری مدت 2-3 سال تک جاری رہا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ.